السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ کے بارے میں تفصیلاً ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے اور انڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے۔ When an accident occurs, there will be direct and indirect costs associated with that event. Some of these losses can be insured against, but many cannot. Accident and ill health can significantly affect the profitability of an organization. In some cases, can put an organization out of business. ایک آرگنائزیشن پہ لوگ کام کرتے ہیں، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ میجر ہو یا مینر ہو، اس پہ دو طرح کی کاسٹ آتی ہے۔ ایک کو ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ کاسٹ اور دوسری کو ہم بولتے ہیں انڈائریکٹ کاسٹ۔ ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ دی میجربل کاسٹ arising directly from the accident. Indirect cost کیا ہوتا ہے؟ Those which arise indirectly as the consequences of the event. Indirect costs are often difficult to quantify precisely and may be hard to identify. Direct cost وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی کوئی حادثے کے بعد ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اسے ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ کاسٹ۔ انڈائریکٹ کاسٹ جو ایکسیڈنٹ کے جو کانسیکوینسز ہے، جو نتائج ہے، اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں انڈائریکٹ کاسٹ۔ انڈائریکٹ کاسٹ تھوڑا پیچیدہ ہے، تھوڑا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ کاسٹ۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کنٹینٹ اس میں انکلوڈ ہے، کون سے کاسٹ جو ہے وہ ہمیں میجر کرنا چاہیے، وہ ہمیں لینے چاہیے۔ کون سی چیزیں ہیں جو ہم ڈائریکٹ کاسٹ میں کیلکولیٹ کریں گے اور کون سی چیزیں جو ہم انڈائریکٹ کاسٹ میں جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ ڈائریکٹ کاسٹ میں سب سے پہلے آئے گا کوئی حادثہ ہوا ہے تو ایکسٹرنل ایجنسیز کے تھرو ہمیں فائن ملے گا، فائنز ان دا کرمنل کورٹس، اور اگر اس بندے کا کوئی انشورنس اکاؤنٹ ہے تو انشورنس ان کو پے کرے گی، کمپنسیشن پیبل ٹو دی وکٹم۔ اس طرح ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ ملے گی، ورکر سک پے ملے گا، ان کو آرام کے لیے چھٹیاں ملے گی، جتنے بھی ایکوپمنٹس ڈیمیج ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی پراپرٹی ڈیمیج ہوئے وہ ریپلیسمنٹ اس کی ہوگی یا ریپیئر ہوگی، جتنی بھی پروڈکشن لاس ہوئی ہے اس کا جو کاسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ کیلکولیٹ ہوگا، اوور ٹائم جو انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ کیلکولیٹ ہوگا، اور ریہیبلیٹیشن آف لائک دا انجرڈ ورکر، جو بھی بندہ اس کام کے لیے آئے گا، یہ کاسٹ جو ہے یہ سارا ڈائریکٹ کاسٹ میں جو ہے وہ آئے گا۔ انڈائریکٹ کاسٹ میں ہمارے پاس آئے گا جتنی بھی سٹاف وہاں پہ موجود تھی کیونکہ وہ متاثر ہوا ہے، وہ سٹاف کی ڈیوٹی بھی چلا گیا کیونکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹیمپریری طور پر یہ کام کو سٹاپ کرتے ہیں، پروڈکشن کو سٹاپ کرتے ہیں، اور جتنی بھی لوگوں کی ڈیوٹی ہے وہ بھی ٹیمپریری سٹاپ ہوتی ہے۔ اس کی جتنی بھی کاسٹ آئے گی وہ بھی کمپنی پے کرے گی۔ سٹاف کا مورال چلا گیا، جتنی بھی پروڈکٹیوٹی تھی یا کوالٹی تھی یا ایفیشنسی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے لاس ہو گئی۔ جتنی بھی انڈسٹریل ریلیشن شپ ان کا ہو گیا، بزنس ریپوٹیشن ہو گیا، ڈیمیج ٹو پبلک امیج ان بزنس ریپوٹیشن، یہ بھی چلا گیا ان سے۔ وہاں پہ انویسٹیگیشن والے آئیں گے، انویسٹیگیشن والے جتنا بھی ٹائم کنزیوم کریں گے، جتنا بھی ٹائم لیں گے، اس کے اوپر جتنا کاسٹ آئے گا وہ بھی اس کاسٹ میں شمار ہوگا۔ جب ایک لیبر زخمی ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرے بندے کو ہائر کرنا، اس کو انڈکشن دینا، اس کو پھر ٹرین کرنا، کیونکہ ہر بندہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ انجرڈ ہوا ہے لازمی بات ہے وہ ایکسپرٹ ہوگا، کام کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا، تو اگر کوئی ایکسپیرینس اور ایکسپرٹ بندہ زخمی ہو گیا اس کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے، تو اس بندے کے اوپر جو کاسٹ آتی وہ بھی سارا انڈائریکٹ کاسٹ میں کیلکولیٹ ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی تو پروڈکشن کی وجہ سے جتنی بھی ان کی ڈیلیوریاں تھی وہ بھی سٹاپ ہو گئی، تو بزنس ریپوٹیشن کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ان کا سٹاپ ہو گیا، تو یہ سارا کاسٹ کمپنی کے اوپر آئے گا، اور اس کے ساتھ جو پینلٹی ہے، جو جرمانہ ہے اس کے بھی اوپر آئے گا، تو وہ بھی انڈائریکٹ کاسٹ میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس کی۔ جو بھی کنفیوژن ہے، جو بھی کویسچن ہو، آپ کا کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہو۔ HSC آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کس چیز کے اوپر بنائیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ۔